बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि अब कराची पे लगता है कि तमाम लोगों की तवज्जो जो है वो मबज़ूल होती जा रही है। ख़ास तौर पे सबसे पहले जब कराची में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया, उसके बाद हमें काफ़ी रद्द-ए-अमल देखने को मिला, ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जिसके दावे हैं कि अब वो सिंध की जानिब मार्च करेगी और सिंध में ऐसा सुनामी आएगा कि जो तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहा के ले जाएगा। तो अब हमें ज़राए के मुताबिक ये बात पता चलती है कि कल जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो कराची का दौरा कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग लेंगे और कराची के तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, अगर इस कोइंसिडेंस को देखा जाए तो मुर्तज़ा वहाब की तैनाती के बाद से जिस तरह वो मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा कर रहे हैं, उसके बाद फिर मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी और जो इस जुलूस के जो इंतज़ामात होते हैं उसका जायज़ा लेने के लिए भी आज एक इजलास तलब किया गया। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ हॉक्स बे और उससे पहले यानी साइट को जो रोड बनाई गई है उस हवाले से भी विज़िट्स किए गए। बहरहाल कराची के लोग अब भी जो हैं वो ना सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि लोकल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, वफाकी हुकूमत की तरफ भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कराची को बेहतर बनाया जाएगा। देखना ही होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिनका मुतवक्को है कल दौरा, वो क्या कोई बड़े मज़ीद मंसूबों का ऐलान करते हैं, ऑन गोइंग जो तरक्याती मंसूबे हैं जो चल रहे हैं क्या उसका जायज़ा लेते हैं या कराची में कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है। बहरहाल नाज़रीन, ये भी आपको बताते चलें कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो कि कराची में मौजूद हैं, तकरीबन इसकी 45 सीटें हैं, उनके इलेक्शंस भी अब करीब आ गए हैं। यानी इसकी कागज़ात नामज़दगी जमा करने का सिलसिला चलता रहा, उसके बाद इस पर ऑब्जेक्शंस और अब विड्रॉल जो है उसको कागज़ात नामज़दगी वापस लेने का जो अमल है अब उसकी आखिरी तारीख़ भी करीब है। और यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज़ हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऑफ़िस पर कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी देखे, जिसमें पार्टी के अपने कारकुनान जो हैं वही अपनी पार्टी के लीडर्स के ख़िलाफ़ बातें करते रहे। कराची में ख़ास तौर पर हमें मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद ज़ुबैर साहब एक्टिव नज़र आते हैं। मिफ्ता इस्माइल और शाह मोहम्मद शाह की तस्वीरें कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऑफ़िस में फाड़ी गई, एहतजाज किया गया और ये एहतजाज कैंटोनमेंट बोर्ड के टिकट्स के हवाले से किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है हर ज़िले में जो कैंटोनमेंट बोर्ड के टिकट्स हैं वो उम्मीदवारों को दे दिए गए हैं और यानी अब हतमी फहरिस्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वो फाइनल कर ली गई है। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो इस वक्त अक्सरियत रखती है, लास्ट इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कराची के कैंटोनमेंट बोर्ड से हासिल की थी। उनकी तरफ से भी जो हैं तमाम के तमाम 45 जो उम्मीदवार हैं उनके सीट्स पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं। आज प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे और जो कराची में मुतवक्का जो दौरा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे जो स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ़ कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, साबिक़ मेंबर नेशनल असम्बली हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वसीम भाई खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मेरे आज के दूसरे मेहमान जो हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर भी हैं और साथ साथ हाल ही में उनको मुशीर बनाया गया है रिलेटिंग टू मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इकबाल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, आपको स्पेशल असिस्टेंट बनने पे बहुत बहुत मुबारकबाद भी और शुक्रिया आप टाइम निकाल के हमारे पास यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। वसीम भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, क्या समझते हैं कराची के इतने मसाइल, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि अब एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया है, अब ये तमाम मसाइल जो है ना ये मतलब चंद ही दिनों में हल कर लिए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा कराची भी है, यकीनन आपकी जानिब से भी आपकी पार्टी की जानिब से भी मुलाकात की जाएगी और आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सामने रखे जाएंगे। क्या कहते हैं सर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए 18वीं तरमीम के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है वो है पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी आज से नहीं है, एक अरसा हो गया हुकूमत करते हुए और तमाम जितने भी पावर्स हैं वो सब पीपल्स पार्टी के पास 18वीं तरमीम के बाद आ चुके हैं।
اب ہم اگر وفاق کو بار بار یہ کہتے رہیں وفاق آپ کو ایک فنڈ دیتا ہے، اس فنڈ کے ذریعے سے آپ یہاں کام کرتے ہیں. اب ذمہ داری ہے کہ واٹر بورڈ آپ نے چلانا ہے، KMC آپ نے چلانا ہے، ڈسٹرکٹس آپ نے چلانے ہیں، اور ڈیولپمنٹ کراچی کی آپ نے کرنی ہے، پورے سندھ کی کرنی ہے، پانی آپ نے فراہم کرنا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی نے کرنی ہے اس شہر میں یا سندھ میں جہاں پر بھی ہیں. تو ذمہ داری پیپلز پارٹی کی آتی ہے. اس میں وفاق کو اگر ہم کہیں کہ جی آ جائیں کام کر لیں، وزیر اعظم آ جائیں آپ کام کر لیں، ممکن نہیں ہے. جب تک پیپلز پارٹی سیریس نہیں ہوگی سندھ سے یا کراچی شہر سے، اس وقت تک نہیں ہوگا. آپ نے لگا تو دیا، عرصے سے آ رہا ہے کہ پہلے بھی جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتی رہیں کہ جی اب یہ تبدیلی آ جائے گی تو اس سے پاکستان میں یہ بہتری آ جائے گی، یہ تبدیلی ہو جائے گی تو کراچی شہر میں تبدیلی آ جائے گی، یہ تبدیلی ہوگی تو سندھ بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن ایسا نظر نہیں آیا. وسیم بھائی اس مینڈیٹ کو کیا کہیں گے سر جو عوام نے آپ کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کراچی کے عوام نے مینڈیٹ دیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہم بھی کئی دفعہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے، معاہدے کر ہی رہے اس بہتری کے ساتھ کہ شاید کچھ بہتری آ جائے. وفاق میں بھی ہم ساتھ رہے، دیگر اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رہے، لیکن کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک مسلسل برقرار رہا. کراچی میں مسلسل ایک آپریشن کی کیفیت مسلط ہے اور آج بھی ہے کسی نہ کسی شکل میں. تو اس شہر کے ساتھ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ شہر پاکستان کا حصہ ہے، یہاں کے لوگ پاکستانی ہیں، یہاں کے لوگ پاکستان کو پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں، جب تک ہم ان کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک یہاں کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے. چاہے وہ عمران خان یعنی لوگ جو توقع کرتے ہیں کہ شاید متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مطالبات پر اور آپ کے MOUs کے حساب سے یا جو پیکیجز اعلان کیے گئے تھے ان کے حوالے سے کراچی میں کچھ بہتری آئے گی تو اب لوگوں کو یہ سوچنا چھوڑ دینا چاہیے، اب ساری امیدیں پیپلز پارٹی سے لگانی چاہیے. ہمارا تو کیونکہ پیپلز پارٹی سے آپ کو پتہ ہے اختلاف ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایز اے پارٹی ہم سے اختلاف کریں، آپ کا حق ہے، کر سکتے ہیں، سیاسی وہ ہے اس میں آپ اختلاف کریں، لیکن جو عوامی مسائل ہیں مشکلات ہیں اس کو تو حل کریں. وہ بھی حل نہیں ہے نا. آپ کم سے کم عام آدمی کے مسئلے کو تو حل کر دیں نا. مجھ سے اختلاف رکھیں، ساری عمر رکھیں اختلاف، لیکن ایک عام آدمی کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کر دیں. ہمارا کہنا یہی ہم وفاق سے کہتے آئے کہ وفاق میں اگر ہم وہاں حکومت میں ہیں تو ہم وفاق سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس شہر کا کچھ تو والی وارث ہے. آپ نے بھی یہاں سے الیکشن لڑا تھا، آپ نے بھی بڑے دعوے کیے تھے، بڑی باتیں کی تھی، آپ کیوں نہیں اس شہر کو حل کر رہے، اس کے مسائل کو حل کر رہے. اس کے فنڈز کی آپ نے جو ہے وہ کئی ارب روپے کی بات کی، جب بلدیات تھی جب بات کی اس وقت بھی نہیں دیے، آج تک نہیں دیے. اب دیکھیں وہ آ رہے ہیں، کیا چکر لگانے آ رہے ہیں، کیا کہنے آ رہے ہیں، یہ تو وہ آئیں گے تو پتہ لگے گا. بہرحال ہم ان کے ساتھ ہیں، ملاقات بھی کریں گے، اپنی جو باتیں ہیں وہ بھی کہیں گے، کراچی کے جو مسائل ہیں وہ بھی انہیں بتائیں گے. جو گرین اور اورنج بس سروس ہے وہ آج تک نہیں بن سکی ہے. پورے پاکستان میں سب کچھ بن گیا، اورنج ٹرین تک آ گئی، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک وہ بس بھی نہیں چل سکی، کراچی رکشے پر چل رہا ہے. ٹھیک سر، یعنی لیکن اس کا قصوروار بھی آپ پیپلز پارٹی کو ہی سمجھتے ہیں. بہرحال ہم جانا چاہیں گے اقبال صاحب کی طرف. اقبال صاحب، اب وسیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سر عوام بھی دیکھ رہی ہے، پیپلز پارٹی کی طرف ہی دیکھ رہی ہے، سندھ میں حکومت آپ کی، ایڈمنسٹریٹر آپ کا اور تمام اختیارات آپ کے پاس، تو اب کس بات کی دیر ہے؟ اب کراچی کب تک بہتر نظر آئے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، وسیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے آپ نے. دیکھیں عمومی طور پر متحدہ قومی موومنٹ کے دوست ہمارے بھائی اگر یہ بات کریں کہ جی سارا قصور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی فیڈرل میں حکومت کسی کی بھی رہی ہو، پچھلے 35 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کراچی کی جو دعوے دار سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ہے، وہ چاہے نون لیگ کی حکومت ہو تو ان کے ساتھ موجود رہتی ہے، کاف لیگ کی حکومت ہو تو ان کے ساتھ موجود رہتی ہے، جنرل مشرف صاحب کی حکومت ہو تو ان کے ساتھ موجود رہتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو ان کے ساتھ موجود رہتی ہے، اور آج تبدیلی کی سرکار کے ساتھ بھی وہ لوگ موجود ہیں. باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ تکلیف میں بھی یہی ہیں. اس 2013 سے 2018 تک حکومت میں نہیں رہی. ٹھیک ہے، میں صرف ویسے آپ کو بتا رہا ہوں نون لیگ کی حکومت رہی، لیکن متحدہ قومی موومنٹ حکومت میں نہیں رہی. میجورٹی میں یہ فیڈرل کے ساتھ اقتدار میں رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور کراچی کے اندر آپ بھی یہ بات جانتے ہیں، وسیم بھائی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، شہر کراچی کے لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ کس طرح کا کنٹرول شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کا تھا. ٹھیک ہے، اب وہ اپنے آپ کو لندن اور پاکستان دو الگ الگ پیرائے میں دیکھتے ہیں، لیکن کس لیول کا کنٹرول شہر کراچی میں تھا. اور اس کے باوجود بھی جو شہر 30-35 سالوں تک جس کا بگاڑ اس شہر میں ہوا، 2016 کے بعد سیاسی اعتبار سے ہو
तरक्की के एतबार से हो, डेवलपमेंट के एतबार से हो, मैं समझता हूँ कि शहर ने सुकून का सांस लिया। किलिंग इस शहर में बंद हो गई, हड़तालों की सूरत हाल इस शहर में ख़त्म हो गई। इन 3-4 सालों में शहर में डेवलपमेंट बहुत अच्छी तादाद में हुई। हड़तालें वगैरह ये तमाम चीज़ें तो मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब के दौर में ही ख़त्म हो चुकी ये हैं। बहुत अच्छी तादाद में डेवलपमेंट के काम इन 3-4 सालों में हुए हैं। जहाँ तक आप बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची की, देखें इससे पहले जो 2 एडमिनिस्ट्रेटर लगे वो भी सन हुकूमत नहीं लगाए थे। अच्छा, अब मुर्तज़ा वहाब साहब पर तनकीद करते हैं। मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब कराची का एक अच्छा चेहरा है, पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब मिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस फैसले को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप कहते हैं ना कि किसी कॉम्पिटेंट बंदे को लेकर आएँ। और मुर्तज़ा वहाब साहब ऐसा नहीं है कि आज जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बने हैं तो वो शहर के दौरे करें। इससे पहले भी वो शहर के मुख्तलिफ अजला के दौरे करते रहे और यहाँ के मसाइल को बेहतरीन अंदाज में क़यादत के सामने रखते भी हैं। तो इसी वजह से शायद मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब का नाम चेयरमैन साहब की तरफ से फ्लोट किया गया और वो आज एडमिनिस्ट्रेटर। सर, यहाँ एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या पिछली बारिशों से मुर्तज़ा वहाब साहब का नाम सर्कुलेट कर रहा था एडमिनिस्ट्रेटर के लिए? देखिए, मैं पिछली बारिशों के बाद जब उन्होंने दौरे शुरू किए तो उस वक्त से ही लोगों ने कहना शुरू कर मैं दिया। समझता हूँ कि ये विद इन द पार्टी फैसले होते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब पहले भी दौरे करते रहे और पिछली बारिशों में जो लास्ट बारिशें हुई हैं, मैं समझता हूँ बारिशें बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जब कराची की बारिशों का जिक्र होता है तो हम अक्सर देखते हैं कि कराची में जब बारिश होती है तो कराची तबाह हो जाता है। यही हमारे मैं तबाही वाली बारिश की बात कर रहा हूँ, पिछले साल वाली। देखिए, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर हम ये देखते हैं कि जी कराची में बारिश हुई, कराची तबाह हो गया। लाहौर में बारिश हुई, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद डूब जाए तो भी मौसम खुशगवार हो जाता है। तो ये सारी सूरत हाल हमारे इस शहर के साथ रवा रखी जाती है। और जहाँ तक देखें मैंडेट की बात होती है, कराची शहर में अगर इस बात को तस्लीम कर लें कि कराची शहर ने पीटीआई को मैंडेट दिया तो फिर आपका गिला और शिकवा होना ही नहीं चाहिए था। आप इक़्तिदार में उनके साथ मौजूद हैं, आप कराची के डेवलपमेंट के लिए वो फेडरल से फंड लेना, 62 अरब रुपए वज़ीर आज़म ने, फिर 162 अरब रुपए, फिर 1100 अरब रुपए ऐलानात तो किए ना। इन 3 सालों में आपको जवाब लेना चाहिए। आप उनके साथ मौजूद हैं कि कराची की तरक्की के लिए क्या फेडरल का 18वीं तरमीम के बाद क्या फेडरल का रोल ख़त्म हो जाता है? क्या सूबे जो हैं वो जो है पाकिस्तान से अलग हो जाते हैं? ये सवाल तो बनता है ना। क्या इस फेडरल ने पंजाब में डेवलपमेंट नहीं की? क्या फेडरल ने केपी में डेवलपमेंट नहीं की? तो क्या जब सिंध की बात आती है तो ये कहते हैं जी 18वीं तरमीम, तो 18वीं तरमीम जो है वो पूरे पाकिस्तान के एक सूबे पर लागू होती है। तो ये बात सिर्फ सूबे सिंध के लिए जिस तरह से पंजाब में, लाहौर में तरक्की की गई मुस्लिम लीग नवाज के दौर में, लोग इसी तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और उस हिसाब से फिर जाहिर सी बात है कराची तो मेन आपका सिंध का क्या पूरे पाकिस्तान का कमर्शियल हब है। मैं एज एन कराचीइट्स, मुझे जब मौका मिला वज़ीर आला सिंध से बात करने के लिए, मुझे जब मौका मिला चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से बात करने के लिए, मैंने उनको ये पाया कि वो कराची के मामलात पे बहुत सीरियस है और हम बिल्कुल ओपन डिबेट करते हैं, हम खुलकर बात करते हैं अपनी क़यादत के आगे। और शायद आपको इस बात का इल्म भी है। तो मैं समझता हूँ कि कराची के मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम वक्त तैयार रहती है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, पाकिस्तान का वाहिद ऐसा शहर है जिसमें पूरा पाकिस्तान तो आबाद है, साथ बांग्लादेश भी आबाद है, साथ अफगानिस्तान भी आबाद है। पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद शहर है जहाँ मुख्तलिफ कौमियतों के लोग आबाद हैं। इसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, कराची में अनडिसिप्लिन आबादियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और पूरे पाकिस्तान के अगर दीगर बड़े शहरों की तरफ हम देखें तो वहाँ एक मखसूस कौमियत जो है वो आबाद है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें माने रखती है। इकबाल साहब, अब कुछ प्लान किया जा रहा है कि कितने अरसे में कुछ बेहतरी आ जाएगी? हालांकि आपका गिला तो अपनी जगह रहता है ना कि कराची से आपकी पार्टी को मैंडेट नहीं मिलता। देखें, कोशिश तो हम करते हैं और मैं समझता हूँ कि कराची वालों ने इस बात को समझना शुरू कर दिया है और बहुत बेहतरीन अंदाज में शुरू किया है। PS 88 का इलेक्शन हो, हमें जनरल इलेक्शन के मुकाबले में बाई इलेक्शन में ज़्यादा वोट मिले और जो PTI जो मद्दे मुकाबिल थी हमारे, MKM तो थी नहीं ना, 2000 वोट लिए शायद MKM ने। PS 88 में डिस्ट्रिक्ट बलीर में था वो और वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल इलेक्शन के मुकाबले में ज़्यादा वोट लिए। अच्छा, हम इनमें 249 की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लास्ट इलेक्शन में 7वां नंबर था। हमें कोई रेट भी नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर बड़े चार्ज थे, बहुत मेहनत की और बहुत पेनिट्रेट किया हमने, लोगों के दरमियान रहे। इवन मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर को भी एक यूसी की जिम्मेदारी दी गई थी और हमने उसको बेहतरीन अंदाज में निभाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पहले नंबर की पार्टी थी वो छठे नंबर पे चली गई और मुकाबला देखा हमने MKM और PTI का 5 वोट छठे नंबर के लिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो इलेक्शन जीता। तो मैं समझता हूँ ये साइन है, कराची के लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, कराची के लोग तब्दीली को रिजेक्ट कर रहे हैं। और MKM के देखें, MKM का तो मैं कराची की सबसे मजलूम जमात अब समझता हूँ, क्योंकि MKM के मैंडेट पे डाका मारने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम का रोल प्ले किया। PTI MKM का मुकाबला हो या आपका और नवाज लीग का हो, आप भी सर PDM में साथ थे, फिर भी ये सब कुछ हुआ। बहरहाल
آپ سے مزید بات کریں گے, وسیم بھائی سے بھی مزید بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد جو دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے تو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی کراچی وزٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عبدالوسیم صاحب, متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اقبال خان صاحب. اس وقت آن لائن ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بحری امور جناب محمود مولوی صاحب نے, جن کو ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے پروگرام میں. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. سر کراچی میں اب متوقع ہے دورہ وزیر اعظم پاکستان کا, اور اس وقت مجھے اندازہ ہے آپ میٹنگ میں بھی موجود ہیں, تو میں جاننا چاہوں گا سر یہ جو دورہ کیا جا رہا ہے کیا اس کا ایجنڈا ہے؟ ترقیاتی منصوبوں پہ بریفنگ لی جائے گی یا اس سے اور کچھ آگے کی بات بھی ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے اوپر بھی میٹنگ ہوگی, اور ڈاکیارڈ کا وزٹ ہے, شپ یارڈ کا, اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کا. محمود بھائی, کیا یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, سندھ حکومت کی جانب سے جو ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیا گیا ہے, کیا اس کی وجہ سے بھی کچھ زیادہ تیزی آ گئی ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ نہیں, تحریک انصاف تو پہلے سے مسائل حل کرنے کے اس میں لگی ہوئی ہے جی, اور میں یہ کہوں کہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے اس طرف جو ہے کام کر رہی ہے. یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے کہ ابھی انہوں نے بھی کام شروع کر لیا ہے. اچھا سر, جو آپ کی طرف سے اختلاف تھا, یعنی گورنر صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ کراچی میں سیاسی شخصیت کی بطور ایڈمنسٹریٹر تعیناتی ہونی نہیں چاہیے, کوئی آپ لوگوں کی بات چیت ہوئی تھی, تو اب چونکہ یہ کام ہو گیا ہے تو کیا اس پہ کوئی اختلاف کیا جائے گا؟ نہیں, میرے خیال سے دیکھیں, اگر آپ میرا ویو لیں گے تو میرے خیال سے مطلب آپ صاحب کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں, اور میرے خیال سے وہ کام کر رہے ہیں, مگر جو پالیسی ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ دیکھیں کہ جی وہ جسٹیفائی ہے یا نہیں ہے, مگر ہمیں مرتضیٰ صاحب کے جو ہے ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا قانونی حیثیت کیا یا پالیسی کیا, اس کے اوپر میں کوئی بیان نہیں دے سکتا ہوں, مگر ان کی ذات سے مجھے کوئی اختلاف میں کہوں گا کہ خوشائن بات ہے. جی اچھا محمود مولوی صاحب, آپ نے گزشتہ دنوں جو ہے وہ وزٹ بھی کیا تھا, فشرمینز اور انتظامیہ کے درمیان اختلافات ہو گئے تھے اور وہ آپ نے حل بھی کرا. مطلب اس بات پر جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے کچھ جو وزراء ہیں ان کی جانب سے تنقید بھی کی گئی کہ 12 ناٹیکل مائل تک جو حدود ہیں وہ سندھ حکومت کی ہیں, اس میں وفاق جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کر سکتی. سر کیا کہیں گے آپ, کیا یہ 12 ناٹیکل مائل تک آپ کا کوئی اختیار نہیں رہ جاتا 18ویں ترمیم کے بعد سے؟ دیکھیں ایک چیز ہے بتاؤں, بالکل 12 ناٹیکل مائل تھے, مگر یہ جو اختلافات ہمارے جو ہے فشرمین سے نہیں تھے, یہ ایشوز 2-3 ایشوز تھے, جس میں کچھ ایشوز جو تھے سندھ گورنمنٹ کے تھے اور کچھ ایشوز جو دوسرے اداروں کے تھے. آج سندھ گورنمنٹ کے سیکرٹری فشریز ہمارے ساتھ تھے, اور کسٹمز تھے کہ چیف کلیکٹر ہمارے ساتھ تھے, اس کے علاوہ جو ہے این ایس اے کے لوگ تھے, اس کے علاوہ جو ہے کوسٹ گارڈ کے لوگ تھے. ان سے بیٹھ کے جو شکایتیں تھے کچھ کسی پارٹی سے, کچھ چیزیں پالیسیز کے اوپر, اس پہ ڈسکشن کافی لمبی ہوئی, اور میرے خیال سے میں یہ کہوں گا کہ کافی پازیٹیو میٹنگ رہی ہے, اور دونوں مطلب جو ہے اس میں معاملات جو ہے وہ حل کر دیے گئے ہیں. سر مستقبل کے لیے میری ٹائمز کے حوالے سے کچھ پلان کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے جو جہاز ہیں ان کو وقت پہ اسسٹنس دے دی جائے, اور یہ چیز کراچی کے ساحل کے ساتھ نہ ہو جو ہوئی, حالانکہ جہاز تو ویسے بھی. تو میں آپ کو کہوں گا, دیکھیں یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا, ہائی وے پہ اگر کسی بس کا یا کسی ٹرک کے جو ہے بریک فیل ہو جائے یا اس کا انجن بیٹھ جائے, تو آپ ہائی وے اتھارٹی کا تو قصور نہیں ہے نا. دیکھیں حادثات تو ہوتے رہتے ہیں. یہ اس جہاز کے اوپر انکوائری ہوئی ہے, اس جہاز کے جو ہے دونوں جو ہے اینکر ٹوٹ گئے تھے, اور اس کے انجن جو ہے یہ وہاں سے جو چلا آ رہا تھا یہ 50% انجن پہ آ رہا تھا, یہ 2.5 ناٹ پہ آیا ہے. سنگاپور سے اس کو 8 دن میں کراچی پہنچنا چاہیے تھا, یہ 1 مہینے کے بعد ہے. اگر کسی جہاز میں فنی خرابی اور وہ باہر سے آ رہا ہے اور وہ پورٹ کے اندر نہیں آ رہا تھا, تو اگر اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پورٹ ذمہ وار نہیں ہوتی نا. جیسے میں نے آپ سے کہا نا, ایک بس
یا ایک ٹرک چلا آ رہا ہے کہیں انٹیریئر سندھ سے اور اس کے انجن خراب ہے اور بریک فیل ہے، تو میں ہائی وے اتھارٹیز کو تو بلیم نہیں کروں گا نا۔ اچھا سر، بس ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز جو ہیں وہ قریب ہیں، تمام پارٹیاں اپنے امیدوار جو ہیں وہ فائنل کر رہی ہیں اور کچھ پارٹیاں جو وہ ٹکٹ دے بھی چکی ہیں۔ سر، کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کس طریقے سے یہ الیکشن لڑے جائیں گے؟ کراچی کے کینٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشنز ہیں بلدیاتی لوکل گورنمنٹ کے، میرے خیال سے پارٹی بیسس پہ ہو رہے ہیں اور ہر پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ اتارے گی اور عوام فیصلہ کرے گی کہ کس کو ووٹ دینا اور کس کو نہیں دینا۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بحری امور محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کے جو مسائل ہیں اور خاص طور پہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے نا کل متوقع ہے دورہ وزیر اعظم پاکستان کا، جس میں تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر شاید کوئی پالیسی بنائی جائے گی کہ کس طریقے سے کراچی کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں عبدالوسیم صاحب اور اقبال خان صاحب موجود ہیں، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، اذان بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہے خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کل کے کراچی کے دورے کے حوالے سے۔ محمود مولوی صاحب سے بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کے جو مختلف ترقیاتی منصوبے ہیں ان پر بھی ڈسکشن ہوگی اور ساتھ ساتھ مختلف جو سیاسی جماعتیں ان کے رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوگی۔ عبدالوسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے اقبال خان صاحب موجود ہیں۔ وسیم بھائی، اب وزیر اعظم صاحب تو آ رہے ہیں، اب تو مجھے لگتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی امیدیں بھی اب ان پہ بھی جو ہے نا وہ اوس پڑتی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آپ کی کوئی باتیں سنی جائیں گی یا معاہدوں پہ عمل کیا جائے گا۔ دیکھیں، باتیں تو سنی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ باتیں نہیں سنی جا رہی، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہے۔ اللہ کرے اب آ رہے ہیں تو کچھ لے کر آئیں، کچھ کر کے دکھائیں۔ اصل میں دیگر صوبوں میں، جیسا بھائی کہہ رہے تھے کہ دیگر صوبوں میں جو ہے وہ آسانی سے ہو گیا اور وہاں امپلیمنٹ ہو گیا اور وہاں ترقی ہو گئی۔ سندھ میں پرابلم یہ ہے کہ وہ پیسہ سندھ حکومت 18 ترمیم کی وجہ سے سندھ حکومت کے پاس آنا ہے وہ پیسہ، جو طریقہ کار ہے کام کا۔ وفاق میں اور سندھ میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں جو کرپشن ہوئی ہے، کرپشن کی وجہ سے وہ فنڈ ٹرانسفر نہیں ہو پا رہے یہاں پر، اس کی وجہ سے یہ کرپشن کی وجہ سے ٹرانسفر نہیں ہو پا رہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن سر قانون میں یہ بات ہے کہ آپ چاہیں تو اگر کوئی سسپیشن ہو تو آپ فنڈز روک لیں کسی صوبے کا۔ انہوں نے دیے، ایم این ایز کو دے دیے انہوں نے، تو ایم این ایز کافی نہیں ہے کہ وہ کراچی کے مسائل کو حل کر سکے نا، تو ایک بڑا فنڈ آنا ہے، وہ آنا ہے سندھ گورنمنٹ کے تھرو۔ اس کے علاوہ قانونی طور پر جو ہے یہ رکاوٹ، یعنی وفاق سے سندھ کو اور سندھ سے پھر ملنا، سندھ سے پھر یہ نیچے گراؤنڈ پہ آئے گا۔ اصل میں 18ویں ترمیم جو کی گئی تھی خود صوبائی خود مختاری، وہ یہ تھا کہ نیچے لاسٹ ایئر تک جو ہے وہ تمام فنڈ جو ہے وہ دے دیے جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ چند خاندان جو طاقتور تھے انہوں نے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں کر لی۔ نیچے جو اختیارات پہلے تھے مشرف کے زمانے وہ بھی چھین لیے گئے کہ جی وہ بھی جو ہے وہ لے لیے، یہاں تک کہ کوڑا اٹھانے کا ٹھیکہ وزیر اعلیٰ خود دیکھ رہا ہے۔ تو اب اس سے زیادہ اور کیا وہ ہو سکتا ہے؟ آپ دیں نا بلدیات کو، آپ دیں نا واٹر بورڈ بلدیات کو، آپ دیں نا اختیار، آپ دیں فنڈ بلدیات کو، وہ ہم ہوں یا نہ ہوں لیکن دیں نا، تاکہ نیچے لوگ پیسہ لگے۔ وہ جا نہیں رہا وہاں پر، تو لہٰذا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی طرف سے جو سب سے بڑا مطالبہ تھا کراچی کی مردم شماری کے حوالے سے، اور انتخابات میں بھی آپ اس بات پر متفق تھے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہے نا وہ مردم شماری کے بعد ہونے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس کے لیے فنڈز بھی مختص کر دیا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی مؤخر ہونے چاہیے، جب تک مردم شماری نہیں ہوتی انتخابات نہیں ہونے چاہیے بلدیاتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپلیکیشن پہ ہی، تاج اطہر صاحب کی اپلیکیشن پر ہی یہ انتخابات جو ہے نا یہ ملتوی ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اب پٹیشن لگا دی ہے سندھ ہائی کورٹ میں کہ جی فوری انتخابات ہونے چاہیے۔ ایک طرف آپ کی بات مان کر مردم شماری کی بات کی جاتی ہے، دوسری جانب الیکشن جلدی کرانے کے لیے پٹیشن لگائی جاتی ہے۔ جہاں تک دیکھیں الیکشن کی بات ہے نا، الیکشن ہونے چاہیے، اس لیے کہ اس کا فائدہ نیچے گراؤنڈ تک عام آدمی کو پہنچتا ہے، چاہے مردم شماری پہلے ہو یا نہ ہو۔ کراچی کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ کراچی کو مردم شماری میں آدھا گنا گیا۔ جب آدھا کسی چیز کو گنا جائے گا تو ہر چیز آدھی آئے گی، مطلب نوکریاں بھی آدھی آئیں گی، فنڈز بھی آدھا آئے گا، جو اختیارات سندھ کے ہیں وہ آدھے آئیں گے۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے کراچی کے ساتھ بہت برا ہوا۔ ہم نے یہ
یہ اپلیکیشن سپریم کورٹ میں بھی جمع کرائی ہوئی ہے, وہاں سے کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے. ہم نے وفاق سے کہا جب یہ ہو رہا تھا, جب ہم نے کہا کہ بھائی 5% جو ہے وہ مردم شماری جو ہے دوبارہ کرا لی جائے پورے ملک میں تاکہ جو غلط ہوا ہے وہ سامنے آ جائے گا, وہ انہوں نے مان لیا. لیکن یوں حکومت ختم ہو گئی اور وہ ٹائم اتنا زیادہ چلا گیا کہ وہ نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے پرابلم آئی. تو مردم شماری کے بغیر اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے یا کوئی بھی انتخابات کریں گے, اگر 50% دینا گیا تو فیئر کیسے ہوگا؟ مطلب لوگ کم آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ پرابلم. اقبال بھائی کیا کہتے ہیں سر؟ وسیم بھائی کا یہ کہنا ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے چونکہ سندھ میں کچھ ایسی کرپشن فیل کرتی ہے وفاقی حکومت, اس لیے فنڈز نہیں دینے چاہ رہی, اور یہی وجہ ہے کہ 1100 ارب روپے یا 162 ارب روپے یہ تمام چیزیں رکی ہوئی ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کا نعرہ لگا کر پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی, اور وسیم بھائی ان کے اتحادی ہیں, ان کا پارٹ اینڈ پارشل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس کا فنڈ روک دیا جاتا ہے, پاکستان کا واحد صوبہ ہے NFC ایوارڈ میں جو اس کے رائٹس ہوتے ہیں اس کو مکمل نہیں دیے جاتے. اب ایم کیو ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو, یہ اپوزیشن کریں تو کیا کہاں کریں؟ کون سا دروازہ ہے اپوزیشن کرنے کے لیے ان کے پاس؟ کیا پنجاب کا دروازہ بجائیں گے اپوزیشن کرنے کے لیے, کے پی کا بجائیں گے یا بلوچستان کا بجائیں گے؟ سب جگہ تو ان کی حکومت ہے نا. تو واحد ایک صوبہ ہے جہاں ان کی حکومت نہیں ہے, تو ان کے پاس کرپشن کا الزام لگانے کے لیے یا کوئی بھی الزام لگانے کے لیے صوبہ سندھ ہے, تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سر واقعی اپوزیشن ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستان پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے تو یہ کہا جاتا ہے, چیئرمین اس کے مصطفیٰ کمال صاحب نے صاف طور پہ کہا کہ سندھ کی حکومت جو ہے نا یا پیپلز پارٹی وفاق میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے, ووٹ پورے کرتی ہے, اور سندھ میں وزیر اعظم پاکستان یا پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے سندھ حکومت اچھی طرح چل رہی ہے. دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کرتے ہیں مجھے تھوڑی سی مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے, آپ کے چہرے پر بھی آئی ہے. نہیں سر, میں تو آپ سے, اچھا اقبال بھائی آپ سے مزید, اس وقت ہمارے ساتھ شبیر قائم خانی صاحب آن لائن موجود ہیں جو کہ پاکستان زمین پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا بھی ذرا موقف لے لیتے ہیں. السلام علیکم شبیر بھائی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام. جی سر, سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وزیر اعظم پاکستان کا کل کراچی میں دورہ متوقع ہے اور عمران خان صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, کیا کراچی کے مسائل حل ہونے کی امید رکھتے ہیں؟ سنیے دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم تو اس سے پہلے بھی 3 سال ہو گئے آج انہیں منتخب ہوئے, تو 3 سال میں پہلے تو یہ دیکھیں کہ کتنی مرتبہ وہ کراچی آئے ہیں اور کتنے گھنٹوں کے لیے آئے ہیں, عوام کو یہ دیکھنا ہے نا. اور آ کر انہوں نے وعدے تو ضرور کیے ہیں, ٹھیک, اعلانات بھی ضرور کیے ہیں, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا کہیں بھی. کمیٹیاں بھی بنائی ہیں, آپ دیکھیں کہ پہلے ایک دفعہ آئے تو انہوں نے 263 روپے کا اعلان کر دیا, ارب روپے کا, کہ 263 ارب روپے ہم کراچی کو دیں گے, لیکن وہ صرف محض ایک اعلان ہی تھا. اس کے بعد پھر 1100 ارب روپے کچھ. دیکھو کراچی میں میں نے کہا نا کہ 3 سال بہت بڑا ایک عرصہ ہوتا ہے. جنہوں نے تبدیلی کی بات کی, جو کہہ رہے تھے کہ ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے, شہد کی نہریں بہا دیں گے, ایسی تبدیلی لے کر آئیں گے, لیکن وہ تبدیلی عوام کے سامنے ہے نا. دیکھو کراچی سے خود عمران خان صاحب NA2. جی شبیر بھائی, آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے. شبیر صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ ہمارا رابطہ منقطع ہوا, ہم دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں. اقبال بھائی شارٹ آپ کنکلوژن دے دیجیے گا سر پروگرام کا. کنکلوژن یہ کہ خان صاحب وزیر اعظم اس ملک کے جتنا ان کا دوسرے صوبوں کا حق ہے ان کے اوپر, اتنا صوبہ سندھ کا بھی ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ 3 سال میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ کون سا وزٹ ہے صوبہ سندھ کا, اور کیا کبھی صوبہ سندھ میں انہوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ کبھی ایک رات گزاری کہ صبح رات سو کے اٹھے ہوں, صبح ناشتہ کیا ہو کراچی کے لوگوں کے ساتھ, پھر اسلام آباد روانے ہوں. تو ان 3 سالوں میں ایسا بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہاں تو یہ کہتے ہیں جی ہماری بات سنی جاتی ہے. میں کہتا ہوں سنی جاتی ہے لیکن سنی انسنی کر دی جاتی ہے. بات یہاں پر یہ نہیں ہے, بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کراچی کے لوگوں نے آپ کو, چلیں جی ہم آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں کہ آپ کو مینڈیٹ دے دیا, آپ نے اس مینڈیٹ کے ساتھ کیا کیا, چاہے وہ تحریک انصاف ہو چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو, آپ نے تو اس مینڈیٹ کے تو پرکھ سے اڑا دیے. آپ نے تو کراچی کے جو فیڈرل کی طرف سے کراچی کی طرف دیکھا جانا چاہیے تھا, آپ نے تو اس پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور خصوصاً ایم کیو ایم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جو کراچی کی اسٹیٹ کے دعوے دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اور دکھ کے ساتھ کہ ان کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے. تو میں کہتا ہوں نا, مجھے تو سب سے زیادہ مظلوم ایم کیو ایم لگتی ہے. ٹھیک ہے سر, شبیر بھائی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے, رابطہ ہمارا جو ہے نا بحال ہو گیا ہے. شبیر قائم خانی صاحب, سر کیا کہتے ہیں, کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز جو ہیں وہ بھی قریب ہیں, آپ کی پارٹی کی کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کینٹونمنٹ بورڈ کے لوکل باڈیز کے الیکشنز کے حوالے سے؟
तो ये अलहमदुलिल्लाह कराची के 42 कैंटोनमेंट के वार्ड है और हमने 42 से 33 में अपने कैंडिडेट हमने मैदान में उतारे हैं। इसी तरह से हैदराबाद के भी कैंटोनमेंट के 10 वार्ड हैं, तो 10 में से 9 कैंडिडेट हमारे वहाँ मैदान में हैं और हिस्सा ले रहे हैं। और ये कह लें कि टोटल जो कराची और हैदराबाद के 52 में से 42 हमारे उम्मीदवार हैं। तो इंशाअल्लाह ताला देखें, अवाम ने देख लिया है और अवाम देख ही रही। जिस तरह पहले आप बात कर रहे थे कि जिन्होंने तब्दीली की बात की तो वो तो कुछ भी नहीं कर सके, वो क्या करेंगे? कल वज़ीर-ए-आज़म अगर दोबारा आ भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे? पहले भी तो वो आते रहे ना 3 साल में, और अब उनके पास 2 साल मजीद रह गए, तो 2 साल में वो क्या करेंगे कराची के लिए? उस कराची के लिए जिस कराची ने इनको वोट मैंडेट दे के इनको कामयाब कराया, फिर उन्होंने कराची की सीट छोड़ के और उसके बाद उस हल्के, आप छोड़े कराची को तो छोड़ो, उस हल्के में भी तो काम नहीं करवाए ना। शब्बीर साहब, आपके चेयरमैन सर पार्टी की ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान जो है ना, उनको सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विफाक में, वही गिनती पूरी करवाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, और इंटर्न जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो सिंध की हुकूमत चलाते हैं। सर, इस बात में कहाँ तक सदाकत है? किस बेस पे ये बात की जाती है सर? देखो, ये बेस पे बात जो मुस्तफा कमाल साहब बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं। आप देखें कि कराची में पीपल्स पार्टी का, आप देखें कि पीपल्स पार्टी तो 13-14 से नाअहली का सबूत दे ही रही है ना। अब जो ये लोग पीपल्स पार्टी की मुखालफत करते हैं, फेडरल में बैठे हुए हैं ये लोग, तो ये कराची को सिर्फ इन्होंने बिल्कुल कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं, ये कहकर कि 18वीं तरमीम के बाद हमारे हाथ कट चुके हैं, हमारे इख्तियार नहीं है। भाई कराची की आवाम रहती है, कराची जो आपको दे रहा है 70% कराची दे रहा है, मुल्क का पहिया चला रहा है, 90% दे के सूबे का पहिया चला रहा है। तो फिर ये कह देना ये काफी थोड़ी है कि कराची, ये कह देना काफी थोड़ी है कि पीपल्स पार्टी, ये सब पीपल्स पार्टी इनकी मिली भगत है। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा 2 साल रह गए, 2 साल कराची के अवाम की तरफ देखें। कराची के अवाम बहुत, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बहुत कराची के अवाम बेरोजगारी है, कराची की रोडें टूटी हुई हैं, कराची में पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, कराची में ये सारी चीजें ये देखना है, इनको देखना है। कल अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब आ रहे हैं तो ऐलानात करें, आकर कुछ कराची के सिर्फ ऐलानात ना करें बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करवाएं कराची। 3 साल से जो मंसूबा दिया हुआ था वो भी, ग्रीन लाइन का, वो भी अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ खंडर बन रहा है। तो अब इनको चाहिए कि कराची के लिए कुछ करें, खुदारा ऐलानात ना करें, कराची के लिए कुछ करें। कराची के अवाम ने आपको वोट देके मैंडेट दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर क़याम खानी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है। वसीम भाई, कुछ बिल्कुल शॉर्ट कंक्लूजन जो कहना चाहते? देखिए, बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए, आना चाहिए। उनका पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्हें यहाँ आना चाहिए और हम भी उनके अलाई हैं। हम चाहते हैं कि जो हमसे कमिटमेंट की है, जो शहर के लिए कमिटमेंट की है, जो सूबे सिंध के लिए कमिटमेंट की, उसे पूरा किया जाए। हम भी इस बात को लिए बैठे हैं, तो वेलकम, आइए, बिल्कुल आइए। 3 साल में आ रहे हैं, मगर आइए ज़रूर, बैठिए साथ मिलकर, हम भी साथ मिलकर आपके काम करेंगे, हम भी आपका साथ देंगे। आइए तो ज़रूर इस शहर को देखिए तो सही, ये शहर रक्षों पर चल रहा है, मतलब सितम ज़रीफ़ी शहर की देखिए। इस शहर के नाले साफ नहीं है, इस शहर की जो है सफाई सही नहीं है, इस शहर का कूड़ा नहीं उठ रहा। ये शहर जो है वो बिल्कुल एक खंडर की मानींद बन चुका है, जबकि ये शहर कहीं से कहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ आइए हम सब मिलकर साथ मिलकर काम करते हैं। इकबाल भाई जी बिल्कुल, अच्छी सब साथ मिलने की बात हो रही है, सब मिलकर काम करते हैं। तो मुस्तफा भाई तो पहले ही कह रहे हैं लेकिन सिंध को फतह करने के लिए शिकस्त खुर्दा अरबाब रहीम को लाकर अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध को फतह करने चलिए तो फिर इनका अल्लाह ही वारिस है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपका शुक्रिया। अब्दुल वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ये दौरा कराची जो है, ये कराची की आवाम के लिए खुशखबरियाँ लेकर आएगा और कराची में कुछ बेहतरी आ सकेगी। इसी सोच के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।